نشین امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بروز قیامت جلد نجات پا جائیں، کہ سورج 1.25 میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، نہ ماں کو اپنے بیٹے کی فکر، نہ بیٹے کو ماں کی، نہ باپ کو اپنے بیٹے کی، نہ بیٹے کو باپ کی، نہ بھائی بھائی کی، نہ بہن بھائی کی، کچھ بھی نہیں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ ایسے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد نجات پا جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ بہرحال اس گتھی کو بھی علماء نے حل کیا ہے۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح 100 بار پڑھنا اور شام 100 بار پڑھنا، اسے جو ہے وہ کثرت میں شمار کیا گیا ہے۔ کہ بعض کے نزدیک یہ کہ روزانہ 500 بار پڑھنا، بعض کے نزدیک جو وہ 1000 مرتبہ پڑھنا، یہ بھی کثرت کی تعداد میں ہے، جس میں غالباً شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی قول ہے، اور غالباً ان کے نزدیک جو ہے وہ 300 بار بھی اگر کوئی روزانہ درود پاک پڑھے تو اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو ہے کہ 300 بار جو درود پاک پڑھے تو اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں تو ہوتا ہے، کہ یہ عدد جو نا کثرت والا ہے 300 بار۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے 72 مادانی انعامات کا گلدستہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس میں ایک انعام یہ بھی ہے، ایک مادانی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آپ نے آج 313 مرتبہ درود پاک پڑھا؟ تو اگر ہم مادنی انعام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو درود پاک والا مادنی انعام ہے نا، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، اس پر بھی انشاءاللہ عمل ہوگا، اور ہم بھی انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت جلد دہشتوں اور دشوار گزار سے جلد نجات پا جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یاد رہے کہ کسی بھی عمل خیر کا ثواب بغیر اچھی نیت کے نہیں ملتا، اور جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو بیان
سننے کی بھی کچھ نیت ہیں تو وہ کر لیجئے. نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا انشاءاللہ. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سب کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ یہ کون سا مبارک مہینہ ہے. معلوم ہے نا؟ تو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ کون سا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اور جب بھی کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے تو اس بارے میں کلام کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ اس بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ سنیں گے ولادت باسعادت کے حوالے سے بھی. البتہ اس سے پہلے جو ہے ہم یہ سنیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہم پر فرض ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اور ہر امتی پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے کہ ہر حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کی اطاعت کرے، ہر حال میں اطاعت کرے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کا حکم دے دیں بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اس کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہ کرے، کیونکہ آپ کی اطاعت اور آپ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہر امتی پر فرض عین ہے. بس جو ہمارے آقا نے فرما دیا بس ختم، اب اور کچھ نہیں، بس اب ختم ہو گیا، تو یہ فرض عین ہے. چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کے ذمے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری ضروری ہے. شاید آپ نے یہ واقعات سنے ہو کہ ایک صاحب نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میرا اونٹ جو ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے، تو آپ جو ہے وہ کچھ نصیحت فرما دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کو بلایا اور کچھ سرگوشی فرمائی اور اونٹ کو تابع فرما دیا. تو بہرحال وہ اونٹ نے عرض کہ یا رسول اللہ یہ صاحب جو ہے وہ مجھے تنگ بہت کرتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ اس اونٹ کا خیال رکھا کرو. بہرحال اونٹ بھی تابع. اچھا ایسے بھی واقعات ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھیجا اور فرمایا کہ فلاں درخت کو بولو کہ ادھر ہے کہ تمہیں محمد عربی یا محمد بلا رہے ہیں. وہ حاضر ہو گیا درخت، وہ اس نے جڑ اپنے اکھاڑے، اس نے جڑیں اکھڑا اور یہ آ گیا. یہ غالباً بول شریف فرمانا تھا. ایک درخت یہاں سے آیا اور ایک درخت یہاں سے آیا اور پردہ ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بول شریف فرمایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ظاہر ہے کہ وہ جمی مخلوقات کے سردار ہیں نا، جسے جو حکم فرمائے. درختوں نے سرکار کی بارگاہ میں آ کر سلام بھی عرض کیا ہے
اور واپس اپنی جگہ پہ بھی چلے گئے. تو بہرحال وہ اونٹ والا واقعہ بھی آپ نے سنا. تو بہرحال عرض یہ ہے کہ جس طرح انسان پر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح ہر مخلوق پر آپ کی اطاعت و فرما برداری ہے. آئیے اطاعت اور اتباع کا مطلب سنتے ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اطاعت اور اتباع کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اطاعت کے معنی ہے حکم ماننا. اطاعت کا کیا معنی ہے؟ حکم ماننا. اور اتباع کے معنی ہے کسی کے سے اعمال کرنا، یعنی کسی کے اعمال کی طرح عمل کرنا، یعنی ان کے اعمال اپنانا. تو اطاعت ہو گئی حکم اور اتباع ہو گئی نقل. اور تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اطاعت مصطفیٰ سے دنیا میں ایمان اور آخرت میں جنان یعنی جنت ہاتھ آتے ہیں، مگر اتباع مصطفیٰ سے دنیا میں عرفان، ایقان اور محبوبیت یزداں اور آخرت میں لقائے رحمان نصیب ہوتے ہیں. یعنی اگر کسی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، ان کا حکم مانا، تو اسے دنیا میں ایمان نصیب ہوگا اور آخرت میں جنت میں جائے گا. اور اتباع کی جس نے ان کے طریقے یعنی اتباع کی یعنی ان کے طریقے پہ بالکل طریقے پر چلا، یعنی جو کہ فرض نہیں سنت جیسے، تو اگر اس نے اتباع کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اعمال کیے، تو اب دنیا میں اسے عرفان ملے گا، ایقان ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو محبوب بنے گا. اور آخرت میں لقائے رحمان نصیب ہوتے ہیں. لقائے رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات. اچھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و اطاعت کا تاکیدی حکم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت بھی فرمایا ہے. چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. ترجمہ کنز ایمان، تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر. اور فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ و رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ. فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت کو کہتے ہیں. رسول کی نافرمانی کرنے والا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا. تو جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر حکم میں واجب ہے، اگرچہ کسی کو قرآن کے خلاف ہی حکم دیں، اس کے حق میں وہی نص ہوگی.
جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں دوسرے نکاح کی اجازت نہ ہونا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گواہی 2 کے برابر ہونا، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ ورنہ تو جب بھی کوئی کیس دائر کیا جاتا ہے، قاضی کے پاس وہ فیصلہ جاتا ہے، قاضی گواہ طلب کرتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ 2 مرد عاقل بالغ اور عادل ہوں، تو 2 مرد ایسے ہوں کہ ان کی گواہی مانی جائے گی، ورنہ 2 مرد نہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اب اگر کوئی کیس لے کر جاتا ہے بطور گواہ، اگر قاضی کہتا ہے آپ گواہی پیش کریں، تو اب جو ہے وہ 2 مردوں کو پیش کرے گا، 2 مرد نہیں تو 1 مرد 2 عورتیں۔ مگر ہمارے آقا کا اختیار دیکھیں کہ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گواہی 2 کے برابر تھی، کہ ان کو اگر کوئی لے کر جائے، یعنی یہ اگر کسی کا کوئی معاملہ دیکھیں اور قاضی کے پاس اگر قاضی کے پاس اگر کیس جائے تو یہ اگر گواہی دیں گے تو مانی جائے گی، چونکہ نبی نے فرما دیا کہ ان کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ تو یہ اختیارات مصطفیٰ کی بات ہے، ہمارے آقا کو اختیار ہے جسے جو چاہے فرما دیں۔ مگر یہ یاد رہے کہ یہ جو بھی فرمانا تھا وہ وصال ظاہری سے پہلے۔ اب اگر کوئی شخص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کرے اور اسے سننے میں یہ آئے، اسے یہ سننے میں ہے کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ تم، یعنی ناجائز کام کو اسے یہ لگے کہ مجھے ناجائز کام کا کہا جا رہا ہے، یعنی سمجھو شراب پینے کا کہا جا رہا ہے، اس سے یہ لگے، تو اب یہ حکم نہیں ہوگا، چونکہ خواب میں جو ہے نا وہ حواس جو ہے نا وہ حواس خمسہ، یہ ان کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ خواب میں جو ہے وہ اس کے حواس پورے کام نہیں کرتے، تو اب ممکن ہے اسے فرمایا ہو کہ شراب سے بچو، شراب مت پیو، یا بلکہ یہی فرمایا کہ شراب مت پیو، اور اسے سننے میں یہ آیا کہ شراب پیو، تو اس لیے یہ کوئی حکم نہیں لگے گا۔ البتہ بعض علماء کے نزدیک یہ کہ کسی جائز کام کے حکم فرمائے تو وہ واجب ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے۔ چلے اس بہانے زیارت کا بھی تذکرہ ہو گیا، اور ہم میں سے ہر ایک کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی خواہش ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا، 3 آیات مقدسہ 3 ایسی چیزوں کے بارے میں نازل ہوئی جو 3 اشیاء کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز دوسری کے بغیر قبول نہ ہوگی۔ یعنی 3 آیات مقدسہ، یعنی 3 آیات 3 ایسی چیزوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو 3 چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ان میں سے کوئی بھی چیز، یعنی کوئی بھی چیز جو 3 کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز دوسری چیز کے بغیر قبول نہ ہوگی۔ جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ بس جس نے اللہ کی اطاعت کی لیکن رسول کی اطاعت نہ کی تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ کئی کفار ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر معاملہ یہاں آتا ہے کہ نبی کو نہیں مانتے۔ اللہ کو تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں جیسے یہود و نصارہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ اب بس جس نے نماز پڑھی لیکن زکوٰۃ نہ دی تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی۔ یعنی نماز تو اس نے پڑھ لی، نماز کو مانتا ہے مگر زکوٰۃ کو نہیں مانتا، نہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اب کیا نماز اس کی قبول نہیں۔ انشکر لی ولوالدیک، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ بس جس نے اللہ کا شکر ادا کیا لیکن اپنے والدین کا شکر ادا نہ کیا تو وہ بھی اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، قرآن پاک کی ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری
فرض ہے، بلکہ رب تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور اس پر ثواب عظیم کا وعدہ بھی فرمایا، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر عذاب جہنم کا مژدہ بھی سنایا۔ تو لہذا جس کام کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا اسے کرنا، اور جس کام سے منع فرمایا اس سے رک جانا ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اس کا اتباع کرو، کیونکہ نبی کی اطاعت ہر امر میں واجب ہے، اور جس سے منع فرمائے باز رہو، رکے رہو، چھوڑ دو، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہ کرو، اور ان کے تعمیل ارشاد میں سستی بھی نہ کرو، یعنی جو انہوں نے حکم فرمایا، جو انہوں نے فرمایا، جو کام دیا اسے سستی بھی نہ کرو۔ اسی لیے نا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے بلائیں، اسے کلام فرمائیں اور پھر واپس بھیج دیں تو وہ ابھی بھی نماز میں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے رسول کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے واضح طور پر فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اب یہاں جو ہے وہ رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو بھیجتا ہی اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء و رسول کو معصوم بناتا ہے، کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہم السلام خود گناہوں کے مرتکب ہوں گے تو دوسرے ان کی اطاعت و اتباع کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ تو انبیاء کرام جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں کہ وہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ ہی رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور اس سے ہٹ کر اطاعت الہی کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ لہذا جو رسول کی اطاعت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، اگرچہ کہ ساری زندگی سر پر قرآن پاک اٹھا کر پھرتا رہے، مگر وہ رسول کی اطاعت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ان کے قول اور فعل کی پیروی کی جائے۔ اگر یوں نہ کیا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا یعنی پیدائش کا بھیجنے کا جو مقصد ہے وہی فوت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبولیت کے دروازے کی چابی ہے، اور اطاعت کی فضیلت پر یہ بات تیری رہنمائی کرتی ہے کہ اصحاب کہف کے کتے نے جب اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں اصحاب کہف کی پیروی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے جنت کا وعدہ فرمایا، اور جب اطاعت کرنے والوں کی پیروی کرنے کی یہ برکت ہے تو خود اطاعت کرنے والوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ یعنی وہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا، اللہ تعالیٰ کی جنہوں نے اطاعت کی ان کی پیروی کی، تو اب یہ دیکھیں کہ جو خود اطاعت کرتا ہو اس کی کیا بات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دنیا میں گمراہی اور آخرت میں بدبختی سے بچنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا
وہ نہ بہکے نہ بدبخت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطیع بنائے، ہمیں ان کا فرما بردار بنائے کہ اسی میں جو ہے وہ عافیت ہی عافیت ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار ہوا، مطیع ہوا، فرما بردار ہوا، تو لازمی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی مطیع ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اگر آپ اپنا یہ مدنی ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ و رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں اس کے حبیب کی اطاعت کرنی چاہیے، اور ہمیں جو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں زندگی گزارنی چاہیے، تو آپ مدنی ماحول سے ہر دم عملاً وابستہ ہو جائیے، چونکہ آپ کو مدنی ماحول میں اچھی صحبت ملے گی، اور الصحبت مؤثرہ کہ صحبت جو وہ اثر رکھتی ہے۔ اب چاہے صحبت اچھی ہو یا بری ہو، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے اور برے کی صحبت جو وہ برا بناتی ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ میں خود تو اچھا ہوں، یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ خود کتنا اچھا ہے، اگر وہ اپنا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر جو اپنے دعوے میں سچا ہے، مان کے چلیں کہ وہ اچھا ہوں۔ اب اگر وہ بروں کے ساتھ رہے اور یہ کہے کہ میں بروں کے ساتھ رہوں گا مگر ان کا اثر نہیں لوں گا، تو یہ ناممکن ہے۔ تل یہ اگر گلاب کے پھول میں رہے اور یہ کہے کہ میں گلابی نہ ہوں، تو یہ ناممکن ہے۔ یہ تل رہے گا گلاب کے پھول میں تو گلابی ہو جائے گا، اس کو کوئی پہچان نہیں پائے گا تل ہے یا کیا ہے۔ بہرحال تو ہمیں جو ہے وہ اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم پر بھی اچھائیاں غالب آئیں اور نیک اعمال کرنا آسان ہو۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو ہے وہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ کائنات کا سارا حسن و جمال نبی آخر الزمان حضور رحمت عالم میاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں سمٹ آیا تھا، اور حسن و جمال کی قسم یاد فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا۔ ترجمہ کنز ایمان، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں ضحیٰ اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ کی طرف، کہ ضحیٰ جو ہے نا والضحیٰ، اس میں ضحیٰ یہ اشارہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کی طرف، کہ نور کی طرف، اور واللیل کنایہ ہے حضور پر نور کے گیسوئے عنبریں سے۔ اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ چاشت سے مراد حضور کا رخ روشن ہے جس سے دل چمک گئے، اور رات سے مراد ان کی زلف عنبریں جس کے صدقے میں سیاہ کاروں کی عیب پوشی ہوگی۔ ہے کلام شمس ضحیٰ میں الہی میں ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم تے راز یہ تھا قسم شب تار میں، راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لا یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ صلوا علی الحبیب
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح کمال سیرت میں سب سے منفرد و یکتا بنایا، اسی طرح حسن صورت میں بھی آپ کو بے مثل بے مثال پیدا فرمایا۔ آپ ظاہری و باطنی حسن و جمال کے اس مرتبہ کمال پر فائز ہیں جہاں سے ہر حسین کو آپ سے حسن کی خیرات مل رہی ہے۔ آپ کے حسن بے مثال کو دیکھ کر زبان کو عالم حیرت میں یہ کہنا پڑا کہ اب میری نگاہ جچتا کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل پیدا فرمایا تھا، جیسا کہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صورت و سیرت میں تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ روشن و منور کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسرور و خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مثل آئینے کے ہو جاتا کہ اس میں اشیاء کا عکس نظر آیا اور دیواریں آپ کے چہرے میں نظر آ جاتی۔ حضرت سیدنا ابو نعیم فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن و جمال دیے گئے تھے، مگر ہمارے نبی اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا ہوا جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک جز ملا تھا، ایک حصہ ملا تھا، اور آپ علیہ السلام کو حسن کل دیا گیا، یعنی تمام حسن دیا گیا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اولا بکمالہ دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں
صلو علیہ وآلہ. اس شعر کا کوئی مطلب بھی سن لیتے ہیں کہ کمال کا معنی ہے پورا ہونا، اور نقص خامی، اور خار کانٹا. اب اس کی شرح کلام رضا کی سید اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ میرے آقا محبوب رب ذوالجلال کا حسن و جمال درجہ کمال تک پہنچتا ہے، یعنی ہر طرح سے کامل و مکمل ہے. اس میں کوئی خامی ہونا تو دور کی بات، خامی کا تصور تک نہیں ہو سکتا. یعنی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں. ہر پھول کی شاخ میں کانٹے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے ہر پھول کی شاخ میں کانٹے ہوتے ہیں. اور مسئلہ یہی ہوتا ہے جب پھول توڑنے جاتے ہیں تو بعض کو کانٹا لگ جاتا ہے. تو ہر پھول کی شاخ میں کانٹے ہوتے ہیں، مگر گلشن آمینہ کا ایک یہی مہکتا پھول ایسا ہے جو کہ کانٹوں سے پاک ہے. اور ہر شمع میں یہ عیب ہوتا ہے کہ وہ دھواں چھوڑتی ہے. روشنی تو دیتی ہے، فائدہ دیتی تھی، مگر ساتھ میں دھواں بھی چھوڑتی ہے. دیوار کے قریب رکھیں دیوار کالی ہو جائے گی، اتنا دھواں چھوڑتی ہے. مگر آپ بزم رسالت کی ایسی روشن شمع ہیں کہ دھوئیں یعنی ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روشن چہرے والے، اعلیٰ نسب والے اور اچھی آواز والے تھے. اور فرمایا لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ میں نے کبھی دیکھا اور نہ میں کبھی دیکھوں گا. ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خالص سفید رنگ تھے. آپ کا رنگ شریف سفید مائل بس سرخی تھا، یا سرخی پیلا ہو، یا سرخی پیلا ہوا سفید، جو کہ بہت ہی حسین ہوتا ہے. اور چمکدار رنگت والے تھے، یعنی رنگت سفید جس میں سرخی پلائی ہوئی اور وہ جگمگاتی ہوتی تھی. یہ حسن کی انتہا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا حسین نہ آپ کے بعد دیکھا نہ آپ سے پہلے، اور آپ کا حسن کا محقق میں بیان نہیں کر سکتا. بس اتنا سمجھ لو کہ میری آنکھوں نے نہ آپ سے پہلے حسین دیکھا نہ آپ کے بعد. دربار رسالت کے مقبول نعت گو شاعر حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک جنا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. گویا آپ علیہ السلام اسی طرح پیدا فرمائے گئے جس طرح آپ نے خود چاہا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس شعر میں حضرت سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان اشعار میں بالکل روح القدس حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے مطابق عقیدے کا اظہار کیا ہے. جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، یعنی میں نے زمین کے مشرق و مغرب اچھی طرح دیکھے. فلم اجد رجلا افضل من محمد، بس میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی نہیں پایا. وقلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق و مغرب اچھی طرح دیکھے. فلم اجد فی بنی ابن افضل من بنی ہاشم، بس
میں نے بنی ہاشم سے افضل قبیلہ کوئی نہیں پایا۔ جبریل سے ایک روز یوں کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ کیسے ہیں ہم؟ کی عرض یہ جبریل نے، یہ مہجبی تیری قسم، آفقہ گردیدہ ام، مہر بتاں وزیدہ ام، بسیار خوبہ دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ یعنی میں نے آسمانوں کے کنارے دیکھے، تمام جہان کی سیر کی، تمام خوبیوں والوں کو دیکھا، لیکن یا رسول اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منفرد و بے مثال شخصیت کے مالک ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ سید اعلیٰ حضرت اسی واقعے کو اپنے اشعار میں یوں بیان کرتے ہیں، سدرا والے چمن بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، یک بنایا، لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مثل پیدا فرمایا ہی نہیں، اور میں یہی جانتا ہوں کہ وہ کبھی نہ پیدا کرے گا۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قصیدہ بردہ شریف میں یوں بیان کیا ہے، غیر منقصر من ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد وسلم دائما ابدا بك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، سید الکونین والثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اسی قصیدہ بردہ شریف میں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد کی درخواست بھی کی ہے، اور یہ کب کا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یعنی یا رسول اللہ کہنا
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنا یہ حالیہ لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ پرانے شروع سے چلا آ رہا ہے. اس پہ بھی کلام کیا جائے تو بہت ہے. حصول برکت کے لیے شعر پڑھ لیتے ہیں. یا اکرم الخلق مالی من اہلو ذوبہ، یا اکرم الخلق مالی من اہلو ذوبہ، خلق مالی من ألوذ به، ذا حلول الحديث العمام، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بالمصطفى بلغ مقاصدنا، ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، مصطفى بلغ مقاصدنا، مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ پہلے جو وہ یہودی تھے. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگ کام کاج چھوڑ کر جلد جلد آپ کو دیکھنے آ رہے تھے. چاہیے صرف یہودی نہیں تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم بھی تھے یہ حضرت عبداللہ بن سلام پہلے. آپ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھنے آ رہے تھے تو میں بھی آیا. تو جب میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے جان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت فرما رہے تھے، اے لوگو سلامتی پھیلاؤ اور صلہ رحمی یعنی اپنوں سے محبت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو اللہ کی عبادت کرو اور سلامتی سے جنت میں جاؤ. اور جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو اپنے استقبال کے لیے لوگوں کو مکانوں کی چھتوں پر پایا، اور مدینہ منورہ کے بچے اور بچیاں یہ پڑھ رہے تھے، زباں پر بدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں مادہ للہ داعی کی دعائیں تھیں، وہ ننھی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں. ہم نے بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. طلع البدر علینا ثنیۃ الوداع، البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا، وجب الشکر
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، یعنی ہم پر ودا کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند طلوع کر آیا اور ہم پر اس وقت تک شکر ادا کرتے رہنا واجب ہو گیا جب تک کوئی اللہ کی طرف دعوت دینے والا دعوت دے رہا ہے، یعنی جب تک کوئی بھی خدا کا نام لینے والا باقی رہے گا۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، ایھا جئت بالامر جئت شرفت المدینہ، رفت المدینہ، مرحبا یا خیر داعی، مرحبا یا خیر۔ اے وہ مقدس ذات جو ہم میں رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ علیہ السلام ایسے احکام لے کر آئے ہیں جن کی اطاعت لازم ہے۔ آپ نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے مدینے کو شرف بخشا، حق کی طرف بہتر انداز میں بلانے والے آپ کا آنا مبارک ہو۔ پھول پھولا نور کا، پھول پھولا نور کا، پیالہ نور کا، بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقان، اللہ 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 اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل یہ ہماری خوشی کے دن ہیں، ہم بھی انشاءاللہ عز و جل کل جلوس میلاد میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سرکار والا تبار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایک حلقے کے پاس سے تشریف لائے اور پوچھا تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی ہم اللہ عز و جل کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت سے نوازا اور آپ علیہ السلام کے ذریعے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم کیا تمہیں صرف اسی چیز نے یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ عرض کی اللہ کی قسم ہم کو اس کے سوا کسی اور چیز نے نہیں بٹھایا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اس بیان کردہ حدیث کے بعد حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اسلام اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے شکریہ کے لیے مجلس قائم کرنا، حلقے بنا کر بیٹھنا سنت صحابہ ہے، اور یہ حدیث مجلس میلاد شریف کی اصل ہے۔ اور یاد رہے کہ اہل سنت کے مذہب میں مجلس میلاد پاک افضل ترین مستحبات اور اعلیٰ ترین مستحسنات یعنی نیک کاموں میں سے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں میلاد شریف یعنی حضور اقدس
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اقدس کا بیان جائز ہے۔ اسی کے ضمن میں اس مجلس پاک میں حضور علیہ السلام کے فضائل و معجزات و سیر اور حالات و حیات و رضاعت و بعثت کے واقعات بھی بیان ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ذکر احادیث میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی۔ تو اگر مسلمان اپنی محفل میں بیان کریں، بلکہ خاص ان باتوں کا بیان کرنے کے لیے محفل منعقد کریں، تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ ہو قربا، ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربا ہوں، کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا، کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا، کہ تیری 12ویں تاریخ وہ۔ تو میٹھے اسلام بھائیو، معلوم ہوا کہ اجتماع میلاد میں حضور پنڈور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک، رضاعت مبارکہ اور بچپن شریف کے واقعات بیان کرنا، اس کے لیے اجتماع میلاد منعقد کرنا، اس میں ہونے والے بیانات کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ سب جائز ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل مسلمان اس مبارک مہینے میں جشن ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ مسجدوں، گھروں، دکانوں اور سواریوں پر نیز اپنے محلے میں بھی مدنی پرچم لے لاتے ہیں اور خوب چراغاں کرتے ہیں، اور ربیع الاول شریف کی 12ویں رات حصول ثواب کی نیت سے اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کرتے ہیں، اور صبح شادی کے وقت مدنی پرچم اٹھائے درود و سلام پڑھتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے صبح بہارا کا استقبال کرتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھ کر جلوس میلاد میں شریک ہوتے ہیں۔ اور میلاد شریف منانے والے ایسے عاشقان رسول سے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل مجھے خواب میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اچھا، پہلے تو یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ جس نے سرکار کو دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ سرکار کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، تو جس نے سرکار کو دیکھا اس نے حق دیکھا، اس نے سرکار ہی کو دیکھا ہے۔ بہرحال وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ عز و جل انہیں اپنے فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات کرتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ نیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان تمام افعال حسنہ یعنی نیک اور اچھے اعمال کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، سردار کی آمد، اچھے کی آمد، نبی کی آمد، امی کی آمد، رسول کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، سونے کی آمد، موہنے کی آمد، مختار کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں جشن ولادت بھی منانا ہے تو ملکی قانون نہیں توڑنا، کسی کی بھی حق تلفی نہیں کرنی۔ اگر ہمیں
اپنے گھروں پہ جھنڈے لگانے ہیں تو اس طرح لگائیں کہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو. اگر ہمیں لائٹنگ کرنی ہے تو اس طرح لائٹنگ کریں گے کسی اور کو تکلیف نہ ہو. اگر ہمیں گاڑیوں میں جھنڈے لگانے ہیں, اپنی سواریوں پہ جھنڈے لگانے ہیں تو اس طرح لگائیں کہ کوئی جرم واقع نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو, ہمیں خود گاڑی چلانے میں, ڈرائیونگ کرنے میں تکلیف نہ ہو, آزمائش نہ ہو. تو اس طرح ہم جلوس بھی نکالتے ہیں, جلوس میلاد بھی, تو اس میں بھی جو ہے الحمدللہ عز و جل حکومت سے پرمیشن لیتے ہیں, اسے NOC لیتے ہیں. اور چونکہ شریعت فرماتی ہے کہ جو قانون, ہر ملک کا وہ قانون جو شریعت سے نہیں ٹکراتا اس پر عمل کرنا لازم ہے. اب جیسے سگنل پر رکنا, اب اگر کوئی کہے کہ بھائی میں تو سگنل پہ نہیں رکتا, اب اگر یہ توڑتا ہے تو ابھی اس نے گناہ کیا؟ چونکہ اس کا یہ توڑنا جائز نہیں, کیونکہ سگنل توڑنا یا سگنل پر رکنا, یہ رکنا شریعت سے نہیں ٹکراتا, کیونکہ شریعت نے اسے منع نہیں کیا. اور دوسرا یہ کہ اس پر جو ہے وہ اول تو ہم یہی دیکھیں کہ شریعت نے اسے منع نہیں کیا, اور دوسرا یہ کہ چونکہ اب اگر کوئی سگنل پہ نہیں رکتا تو اس کا چالان ہوگا, لوگ دیکھیں گے کہ یار یہ طرح سگنل توڑ کے جا رہا ہے, اور ہمارا حلیہ مذہبی حلیہ ہو, لوگ نے دیکھو ان کو تمیز نہیں ہے. بہرحال لوگ دیکھیں نہ دیکھیں, پولیس والے نے تو روکا, چالان ہوا, تو اس نے اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کیا. تو یہ مسلمان کی ایک عزت ہے, مسلمان کو شریعت نے منع کیا ہے کہ یہ کہیں بھی اپنے آپ کو ذلت پہ پیش نہ کرے, یہ ہر چیز سے بچ کے رہے کہ کہیں اس کی کوئی تذلیل نہ کرے. تو جہاں ذلت والا معاملہ ہوگا وہاں اس پر شریعت کا حکم آ جائے گا کہ اب اس پر بچنا لازم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب سے خوب ادب و احترام کے ساتھ جشن ولادت مصطفیٰ منانے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے. میٹھے اسلام ہے, یہ تو چلے ہم نے جشن ولادت کا یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ بھی ایک طریقہ کہ ہم پر اللہ و رسول کی اطاعت فرض ہے, ہم اللہ و رسول کے حکم کے پابند ہیں, ہمیں ہر حال میں اللہ و رسول کی اطاعت کرنی ہے. اب اگر کسی شخص نے اب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ جشن ولادت کے صدقے میں نیت کر لے. جیسے کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ نیت کر لے کہ میں جشن ولادت کی خوشی میں, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں انشاءاللہ عز و جل 5 وقت کی نماز پڑھوں گا, پابندی وقت کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ ادا کروں گا. اور اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرمانے والا ہے. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے. تو لہٰذا اب تک جو نماز نہیں پڑھی اس کی قضا بھی کر لیجئے, اور اگر کسی نے عشاء کی نماز ادا نہیں کی تو وہ عشاء کی نماز بھی ادا کر کے سوئے. اور اب جو ہے وہ ولادت کی خوشی میں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے. اس طرح کوئی ایسا گناہ کرتا ہے تو وہ بھی توبہ کر لے کہ میں انشاءاللہ عز و جل ولادت کی خوشی میں فلاں گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنائے, اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا و پکا عاشق بنائے, اور ان کا اطاعت گزار بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. جانشین امیر اہل سنت, تو صدا رہے سلامت, تو صدا رہے سلامت, تجھ پر ہو